محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وفہما اللہم رب زدنی علما وفہما اللہم رب زدنی علما وفہما۔ اپنی ایک پرانی نظم میں کچھ دو ترہ شعر یاد آئی گئے، حسب حال ہیں، میں سمجھنا انہوں نال میں اپنے تقریر نہ آغاز کرا۔ وہ شعر کچھ اس طرح سن، دو ترہ ہیں سارے یاد نہیں کہ ربا قسموں کھول سناواں حال دل دا اپنا، ربا حال دلنا اپنا کس کی کھول سناواں، بے قدراں دی بستی اندر اپنا پرم گواں، اچے سدھے سادے رلن ہواں، لنڈ لفنگ تے لچے سارے اڑدے پھرن ہواں۔ شعر پورا یاد نہیں، معافی دیو۔ لیکھ لکھن والے ربا تیریاں تو ہی جانے، لیکھ لکھن والے ربا تیریاں تو ہی جانے، کاغاں اندر پھنس گئی بلبل کس طرح ساتھ نبھاواں، کاغاں اندر پھنس گئی بلبل کس طرح ساتھ نبھاواں۔ میرے بھائی چودھری ذوالفقار صاحب ایکس منسٹر جو کسی تعارف دے محتاج نہیں، قمر چودھری صاحب ایڈوکیٹ سابق ایم ایل اے، منجیت سنگھ جی اصلی پارٹی جڑی اصلی ہے اپنی پارٹی اس نے صوبائی صدر ہیں، منظور بخاری صاحب میرے برا میرے بچپن میں دوست سید جماعت علی شاہین صاحب جنہوں نے تعلق لار گاندربل نال ہے، اور حضرت ناگا باجی صاحب نے داماد، شفاعت بخاری صاحب سجادہ نشین ناگا باجی صاحب نے فرزند ہیں، میرے دوست جنہوں 1980 بچ اساں ایک دوئے نے ہاتھ تھمیا سے، اور میرانی وہ غزل آج بھی یاد ہی آئے، کنڈے بھی ڈونگے زخم بھی مشہور ہو گئے، چھالے وہ اپنے زخم تھی مشہور ہو گئے، دیکھیس منزلانی بڑی کول جائی لکیر، دیکھیس منزلانی بڑی کول جائی لکیر، رستے موڑ کھا کے بڑی دور ہو گئے، اے رشید قمر درالوی تھنا منگ، مشتاق بٹ صاحب، علی چودھری صاحب، کیپٹن اشرف صاحب، کیپٹن اسحاق صاحب، فاروق صاحب، بود راج بھگت صاحب، ارون چھبر صاحب، نثار مناز صاحب، منظور مناز صاحب، اور جڑے بھی لوگوں نے نام اتنا نہیں لکھے گئے انہوں نے میں معذرت کہاں۔ سب تو پہلے میں لفظ نہیں ملنے کہ میں تو سنا شکریہ کس طرح کروں کہ آج سویرے 10 بجے تو بلکہ کچھ لوگ 8 بجے سویرے نکلے نا، میں خاکسار نے میں مسکین نے استقبال واسطے، تو میں لفظاں واقعی اس زندگی میں کچھ موقع ایسے آ جانے جتے لفظ کٹ پہ جانے، تو میں ذوالفقار صاحب تو لے تے تساں تک کتنے لوگوں نے شکریہ ادا کروں۔ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہنا، میں نہیں پتا یہ سیاسی گل بننی بھی ہے یا نہیں،
اتھا کچھ لوکاں شروع بش گلاں کیتیاں کہ اے ظفر مناس کون ہے، اسیں پتہ نہیں، یہ گل انہوں نے صحیح ہے، لیکن میں بڑے فخر سے حالے گل آخی سکنا کہ رجوری پونچھ نے اندر ہر پڑھا لکھا شخص ظفر مناس کی جان ہے، اور رجوری پونچھ نے اندر اتنے گراں ہیں جتنا ظفر مناس پوجا ہے شاید ہی کوئی پہاڑی پوجا ہو سی، اتنے کوئی ایم ایل اے اپنے علاقے نے گرائیں کی جاننا ہو سی، لیکن شاید اگر تسی بدل رہن والے کسی کی پوچھو کہ چک بنولا کتنے ہے شاید دسی سکے، لیکن ظفر مناس دسی سکنا ہے۔ بالا کوٹ کتنے ہے اتنا کتنے راتوں میں کڑی نے نہیں پتا، چھترال، چلاس، ساتھرا، منڈی، چنڈر، پمرول، سیوٹ، سجوت، مجاڑی، نکا، ناڑ، دارگلون، کوئی جگہ ایسی نہیں جتے آخر وہ کڑی گلی جتے پاور نہیں کھلی، اور تمہیں نے اس رجوری میں تھنگے ٹوپا، تھنامن، منیال، عظمت آباد، درال تھلے، بدا کرنا، ساج، گمیر مغلہ، منجا کوٹ، ایک گالا میں نانی یاد ہوتے لطیف صاحب مرزا رہنے سے نام بھولی گیا، اس وقت معاف کرو، پٹھیاں، پیڑی، شاید ہی کوئی جگہ ہے جتھے میں نہ پوجے آواں جتھے میں پروگرام پہاڑیاں واسطے نہ کیتے ہوں، اور میری اس گل پر فخر ہے کہ میں پہاڑی زبان میں خدمت کی تھی، لیکن رب ذوالجلال گواہ ہے، رب ذوالجلال گواہ ہے، رب ذوالجلال گواہ ہے، رب علیم و بصیر گواہ ہے کہ میں اتنی محبت باقی زبانہ نال بھی کی تھی، بالخصوص گوجری زبان نال جتنی اپنی ماں بولی نال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے روز میں بخشش نہ کرے اگر میرے دل نے کسی کونے بھی کدے کشمیری زبان واسطے، ڈوگری زبان واسطے، گوجری زبان کی تے گل ہی نہیں کدے کوئی نفرت، کوئی قدورت کدے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس دل میں صرف محبت ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے کہ در دل ظہوری کینا برائے اگیار نیست، ظہوری شاعر میں ناسی آخر ظہوری میں دل بچ کسے نے اوپرے وستے کینا نہیں قدورت نہیں کیا، ای ہما پور اے دل سارا بھریا نہ کیس نال از محبت یاراں آس، اس میں یاراں نہیں محبت نال اتنا بھرن گانا، اس میں نفرت نہیں کوئی گنجائش نہیں۔ اور میری ماں جی سیدھی سادی سی، جڑی کوئی کتابت پڑھی نہیں عالم نہیں سی، اس میں کدے نفرت نہیں سکھائی، نہ ہندو نال، نہ مسلمان نال، نہ سکھ نال، نہ عیسائی نال، اس میں اے آخنا سی کہ انسان اپنے کردار نال پہچانا جانا، اور میں اس ماؤ اے سکھایا سی بچپن بچ ایک واری کوئی بندہ رشوت لے آیا سی 30,000 روپیہ، میں نہیں پکڑیا، آخر لگی بچہ تو بڑا چنگا کیتا، کدے فاقہ تو اگر لگیا تو میں مسلمان نہیں، لیکن اگر تو کدے رشوت لے میری قبر سڑ سی، اور اس سے او اللہ گواہ ہے، ماؤنی قسم کھانا نہیں میں کھانا، او اللہ گواہ ہے کہ میں ماؤنی اس نصیحت کی دواں ہاتھاں تھمیا، میں ایم ایل سی بنیا، میں سیکرٹری بنیا، میں جرنلسٹ سا، اور ایک زمانے بھی میرے مضمون نہ صرف اتھا بلکہ پورے ہندوستان پاکستان بچ پڑھے جانے سے، یہ جڑے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے لیڈر ہیں یہ میرے بڑے معتقد سے، اس واسطے کہ جس وقت لوگوں چھوڑی نسی گئی اور ٹری گئے جموں تے رجوری، جموں تے دلی تے لندن، اے ظفر مناس انہوں نے کارکنہ واسطے لکھنا سی جس میں انہیں گولیاں ماری جانے سے۔ میں یو این کونسل بھی گیا، اتنے بھی ملک میں نمائندگی کی تھی، میں یورپین پارلیمنٹ بھی گیا،
میں کینیڈا بچ بھی کانفرنس کی تھی، میں لندن بچ بھی کانفرنس کی تھی جس میں بے نظیر بھٹو بھی سی، فاروق عبداللہ کی میں اتنا نہیں تھا، سجاد لون کی، عمر عبداللہ، نرمل سنگھ کی، چودھری طالب حسین صاحب کی بھی ایک کانفرنس بھی لیا، اور بھی لمبے نام ہیں۔ میں کوئی آپ کی تعریف نہیں کرنا، پہچان کران واسطے ضروری ہے کہ تسوں نے سامنے جموں کشمیر اپنی پارٹی جس بندے نمائندہ بنایا نا وہ اتنا بھی گمنام نہیں جتنا اس کی گمنام کرنا نہیں کوشش کی جانی ہے۔ ایک دوسری بات یہاں آپ آج آئی ہے کہ جس ویلے میں فارم پڑھیا اتنے میرا بھرا بیٹھا نا یہ سب تو بہتر جاننا ہے کہ میں کوئی پتہ نہیں سی کہ میں الیکشن لڑ سکوں، میرے خواب و خیال بھی نہیں سی، خواب و خیال بھی نہیں سی، بلکہ میں نہ پہلے میں اتنا آیا مستر صاحب نے کار رہا، درال مرزا صاحب کول گیا، اتنے تھنا منڈی بسمل صاحب کول گیا، فرصتی ملی اور جگہ جانا نہیں، لیکن میں کوئی ذکر نہیں کیتا۔ 3 اپریل کی مجھے پتہ چلا تھوڑا جا، 4 اپریل کی جس وقت میرا اعلان ہویا علیم و بصیر خدا جاننا ہے، میری بیوی کی بھی پتہ نہیں سی۔ تو آخر میں مطلب ہے کہ کچھ فیصلے آسمانہ پر ہونے اور آسمانہ میں فیصلے ہمیشہ اچھے ہونے، چاہے انہوں بھی جیت ہوئے چاہے انہوں بھی ہار ہوئے۔ اقتدار میری نظروں بچ امتحان ہے، اقتدار میری نظروں بچ آزمائش ہے، اور میرے دل بچ ایسی کوئی ہوس نہیں اس واسطے کہ جس فقیر کدے زندگی بچ میں چیلنج کری آخنا اس زمین پر جموں کشمیر میں کسے کونے بچ بھی جائے کہ جس فقیر کدے جائیداد ہی نہیں بنائی، جس ساری عمر سرکاری مکانہ بچ کٹی، اس کی نہ چیزوں میں کوئی پرواہ نہیں۔ میں وہ دن بھی یاد ہوں کہ جس والے گولیاں چلنی ہو سن، جس لئے بندوقیں چلنی ہو سن، میں اس والے کھنیتر بچ چلاس بچ پہاڑی زبان نہ پروگرام پیغام ہی نہیں پوچھنا سا، گوجری زبان نے پروگرام کرنا سا، کشمیری زبان نے پروگرام کرنا سا، ڈوگری زبان نے پروگرام کرنا سا۔ میں آج وہ دن بھی یاد ہے کہ اس والے بڑے بڑے جڑے لوگ ہیں انہیں پتہ بھی نہیں سی کہ پہاڑی کیس بلانا نام ہے، جس ویلے میں آخنا سا ہونا ہی کہ پہاڑی زبان ہے جس طرح دنیا زبان ہے انہیں کوئی پتہ نہیں سی۔ اس میں کچھ اور لوگ بھی سن اور کرنا تو لئی تو جتنا بھی میرے تو بن سکیا، کتاباں بھی چھاپیاں، ایڈٹ بھی کیتیاں، شمس بری رسالہ بھی کٹیا جس نے 2-4 ہزار کاپیاں چھاپی ہیں جنہیں تو سنے سامنے حصول۔ اتنا ایک مہم چلائی گئی، آج کل زیادہ تر مہمہ پروپیگنڈا نال چلنی ہیں، آج کل لوگ خبریں پھیلانے، خبریں آج یہ نہیں پھیلنی ہیں، خبریں 1400 سال بھی کچھ لوگ اندروں اندر پھیلانے سے نہ نہیں نہ چاہنا بے مزگی ہو جاسی، بد مزگی ہو جاسی۔ آج تک میڈیا نہ دور ہے، کچھ لوگوں گئے آکھیا کہ ظفر منحاس اس واسطے الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ کسی ایک خاص امیدوار کی فائدہ پہنچے۔ اس تو بڑا جھوٹ، اس تو بڑا کذاب بندہ کیڑا ہو سکنا ہے جڑا کسی شخص نے عزت نہ، اس نے وقار نہ، اس نے جماعت نہ خیال نہ رکھے۔ میں اپنی پارٹی نہ ایک معمولی خادم، پارٹی فیصلہ کیتا، اور اگر میں اپنی پارٹی نال بے وفا ہوں، میں اپنے آپ نال بے وفا ہوں، میں اپنے اللہ نال بے وفا ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر یہ تاج رکھا، میں انہوں نے شکر گزار ہوں۔ ہم اس جنگ کو پوری ہمت سے لڑیں گے، پوری بہادری سے لڑیں گے۔ اور میں کچھ کہ ایک چیز آخنا، اے رجوری نے باغیرت لوگوں، تم چاہے گجر ہیں، چاہے کشمیری ہیں، چاہے پہاڑی ہیں، چاہے ہندو ہیں یا مسلمان، تم ان سارا لیڈروں نے آکھو اسے سٹیج پر آ جان، قرآن ہاتھ میں تم رکھے گا، یہ میں یا بھی گل کریں گا، ہوں بھی گل کروں گا، پھر تم فیصلہ کرو، تھارو فیصلہ بھی نہ منظور ہے۔ بھائیوں وقت کی کمی ہے، ہم جلسے کریں گے یہاں، ہم 20 دن سے ان کی زیادتیاں برداشت کر رہے ہیں، ان کی گالیاں برداشت کر رہے ہیں، ان کے تانے برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں،
ہمارے منہ میں زبان ضرور ہے لیکن ہم شریف لوگ ہیں۔ شرافت زبان سے پتہ چل جاتی ہے۔ سیاسی گل بھی اتنی گل آکساں اے اہل راجور آخنن کے کسی بندے نے کوئی چیز، کسی بندے کی کوئی چیز کھو گئی تھی، وہ سڑک پہ ڈھونڈ رہا تھا، ساتھ سے دوسرا بندہ بھی آیا، وہ بھی ڈھونڈنے لگا، تیسرا بھی آیا، وہ بھی ڈھونڈنے لگا، چیز نہیں ملی۔ پوچھا گیا بھائی کھو کہاں گئی ہے؟ وہ آخن لگا کہ وہ اندر کمرے میں چیز کھو گئی ہے۔ کہا بھلے آدمی، چیز کمرے میں کھو گئی ہے تو سڑک پہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کیا کروں، کمرے کے اندر اندھیرا ہے۔ اس آخیس بندیا چیز جدو لبسی اسے اندھیرے کمرے بھی لبسی اتنے ایک دیا بال، اس سڑک پر اگر ساری عمر کی لوڑ سے وہ چیز نہیں لگی ملن۔ اپنی گریبان میں سر ڈالو اور سوچو۔ نئی نسل کے نوجوان، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، بزرگوں کو ہوگا، ہم سب لوگوں نے گناہ کیے اور ہم سب لوگ 60 60 70 سال سے گناہ کر رہے ہیں۔ آج جموں کشمیر کی پوری آبادی اگر مصیبت کا شکار ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں ان سوالوں کا جواب پوچھنا ہوگا۔ کیا ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ایک مداری آئے اور وہ ڈگڈگی بجائے اور ہم بیوقوفوں کی طرح اس کے پیچھے ناچتے رہیں؟ جب تک یہ بات چلتی رہے گی کشمیریوں، اہل کشمیر، اہل جموں، اہل رجوری کی مصیبتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا رجوری کے لوگوں، آپ بارڈر کیوں ہیں؟ آپ کے سر پر یہ بارڈر کی مصیبت کیوں پڑی؟ آپ کے ہزاروں نوجوان قتل کیوں ہوئے؟ آپ کے بچے یتیم کیوں ہوئے؟ بزرگوں 2 منٹ بیٹھو، صرف 2-4 منٹ۔ آپ کی بچے اور بچیاں یتیم کیوں ہوئی؟ بستیاں کیوں اجڑی؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کرنا ہو، ٹیٹوال ہو، رجوری ہو یا پنچ ہو، یہ بارڈر نہیں تھا، یہ سینٹرل لوکیٹڈ پلیس تھی۔ اس کو بارڈر 2 لوگوں نے بنایا، صرف اور صرف 2 لوگوں نے۔ ایک کا نام شیخ محمد عبداللہ تھا اور دوسرے کا نام پنڈت جواہر لال نہرو۔ اس لیے کہ جب ریڈر بھاگ رہے تھے، یہ آل آف اے سڈن اچانک سیز فائر کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صاحب قاضی گنڈ سے لے کر بارہمولہ تک کے لوگوں کے سلطان بننا چاہتے ہیں۔ 1947 میں ملک تقسیم ہوا، ایک فیصلے کے تحت تقسیم ہوا، تو فوج تو ہم نے دعوت دے کے لائی نا، شیخ صاحب نے تو ڈیرا ڈالا نا دلی میں۔ تو آج آپ کیوں اس کے بعد، اگر آپ نے کسی نظریے کے تحت الہا کیا تھا نیشنل کانفرنس والوں، اگر آپ کا کوئی نظریہ تھا تو یہ تو 2 آدمیوں کی لڑائی ہوئی تھی نا، شیخ عبداللہ تو کشمیر نہیں تھا نا، تو پھر 53 میں آپ نے رائے شماری کا نعرہ کیوں دیا؟ 47 میں جس نے کہا کہ پاکستان سے الحاق کرنا ہے، آپ نے اس کو جیل ڈالا، آپ نے اس کو جلا وطن کیا، چودھری عباس کو، آپ نے اللہ رکھا ساگر کو جلا وطن کیا، آپ نے پیر مقبول گیلانی کو جلا وطن کیا، یہاں سے بھی آپ کے لوگ جلا وطن ہوئے۔ یہ تو آپ کا ایک رخ تھا، کیونکہ تب آپ کی پنڈت نہرو کے ساتھ دوستی تھی، لیکن جو ہی دوستی بگڑی 53 میں آپ کی حکومت گئی، آپ نے 1500 کشمیری مروائے اپنے لیے، اور آپ نے رائے شماری کا نعرہ دے کر ایک بار پھر رجوری، پونچھ، کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ 1500 لوگ اس روز مار گئے، جس میں میرا انکل بھی تھا۔ 22 سال آپ نے رائے شماری کا چورن کھلوایا۔ 22 سال آپ نے کہا کہ کانگریسی گندی نالی کے کیڑے ہیں، آپ نے کہا کہ ان کا جنازہ مت پڑھو۔
ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو۔ 75 میں انہی گندی نالی کے کیڑوں کی مدد سے آپ نے الیکشن بھی نہیں لڑا، جمہوریت بھی نہیں کی، اور آپ ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اگر نیشنل کانفرنس کی قیادت یہاں اتنا بتا دے کہ 70 سال میں 70 نئے پیسے کا کوئی بھی آپ کو ملا ہے پولیٹیکل پیکیج، امپاورمنٹ جموں کشمیر کو، میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ پیسوں کی بوریاں لائیں، چوتھا حصہ لوگوں کو ملا، 3 حصے گھر میں گئے، لیکن کوئی پولیٹیکل پیکیج نہیں، بلکہ ایک ایک ٹکڑا یہ بیچتے گئے، کرسی لیتے گئے۔ 75 میں کرسی لی، 84 میں کرسی گئی، کہا کہ بھائی شیخ صاحب کی قبر پر فاروق عبداللہ نے کہا جاؤ لکڑیاں جلاؤ۔ 87 میں پھر الیکشن ہوا، پھر چوریاں ہوئی، پھر ملیٹنسی آ گئی۔ آج ایک محترمہ نکلی ہیں، وہ آج ان کو پھر 1987 کا الیکشن یاد آیا ہے۔ پہلے بھی یاد تھا ان کو، لیکن جب اس نے فاروق عبداللہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس کو یہ پتا تھا کہ مجھے سیٹ ملے گی، وہ اس 87 کے الیکشن کو بھول گئی تھی، آج وہ پھر تانا دیتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ 1987 کے الیکشن میں جو جمہوریت کا قتل ہوا، اس میں نیشنل کانفرنس 50% ذمہ دار ہے، 50% محبوبہ جی کی پیاری کانگریس تھی۔ اس وقت مفتی صاحب کانگریس میں تھے، مفتی صاحب کے وہ سبھی ساتھی جو آج PDP میں ہیں وہ کانگریس میں تھے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، دھوکہ مت کھاؤ، PDP کانگریس کا انلیجٹیمیٹ چائلڈ ہے، یہ PDP کانگریس کا مقامی چہرہ ہے۔ آج بھی ان کی لیڈر سونیا گاندھی ہے، آج بھی ان کا لیڈر یہ ہے راہل گاندھی۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ حکومت سے باہر جاؤ، آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، حکومت مل جائے آپ کی آنکھوں میں پٹی بن جاتی ہے۔ عمر صاحب حکومت ملی، 150 لوگ آپ نے مروا ڈالا، اور محبوبہ مفتی نے تانا دیا کہ گولی ہی چلانی تھی، چھرا بندوق چلانی تھی، ٹاؤں میں چلانی تھی، لیکن جب محبوبہ جی کی حکومت آئی اس میں بھی 120 مروائے، 120 کے چھاتی میں کلاشنکوف کی گولی چلی۔ اور محبوبہ جی آپ کی ایروگنس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جب آپ سے صحافیوں نے پوچھا کہ میڈم یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ تو ہوم منسٹر تھی، اس نے راج ناتھ سنگھ جی کے سامنے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ بچے کیا مٹھائی لینے گئے تھے کیمپ پر؟ یہ بچے کیا بسکٹ لانے گئے تھے؟ یہ بچے کیا ٹافی لینے گئے تھے؟ تب اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں محبوبہ جی اور ان کی فیملی اور ان کے ساتھی یا مودی جی کے ویژن کے گیت گاتے تھے یا واجپئی جی کے ویژن کے گیت گاتے تھے، تب ان کے ساتھ مصافحہ بھی ہوتا تھا، تب ان سے دغلگیر بھی ہوتے تھے، تب کوئی آر نہیں تھا۔ لیکن جب حکومت گئی تو چور چور چور، مارو 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 کی صدا لگانی شروع ہوئی۔ دھوکہ مت کھائیے، یہ میں نے اسی لیے کہا اصل چور تک جاؤ، اس اندھیرے کمرے میں چراغ جلاؤ۔ آج ایک نیا ڈرامہ نکلا ہے، یہ الیکشن ہے، یہ کوئی بالی ووڈ کی 3 گھنٹے کی فلم نہیں جہاں آپ کبھی گجر کپڑے پہنتی ہیں، کبھی آپ پہاڑی کپڑے پہنتی ہیں، کبھی گجر میک اپ کرتی ہیں، کبھی پہاڑی میک اپ کرتی ہیں، تو 3 منٹ کی کلپ سناتی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کیا؟ اس سے پہلے کبھی گوجری بولی؟ اس سے پہلے کبھی گوجری ڈریس پہنا؟ اس سے پہلے کبھی پہاڑی بولی؟ کس کو آپ نے ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ یہ وہی پرانے گجر اور پہاڑی بیوقوف لوگ ہیں؟ اس لیے ہوشیار ہو جائیے، ہم یہ جنگ لڑیں گے، پوری جرأت سے لڑیں گے، پوری ہمت سے لڑیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب آپ صحیح اور غلط کی پہچان کریں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں، ہم سب، مجھے یہ بتائیے اللہ سب کا ہے یا اللہ خاص لوگوں کا ہے؟ اللہ سب کا ہے بھائی، نعرے کو رہنے دیجیے، اللہ سب کا ہے۔ بات سنیے، اللہ سب کا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں یا نہیں؟ صرف مسلمانوں کے نہیں،
نہ اللہ مسلمانوں کا رب العالمین ہے، میرا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی درگاہیں سبھی لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی نہ گجر ہوتا ہے، نہ کشمیری ہوتا ہے، نہ پہاڑی ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس لیے ولایت کو سیاست کے لیے استعمال کرنا بند کیجیے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کر کون شخص ہے جو بات کر سکتا ہے، کون شخص ہے جو اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر جیل جانے کے لیے تیار ہے۔ ظفر اقبال مناس ہے، ظفر اقبال مناس ہے۔ اس لیے کہ جب گولی چلی 90 میں، جب ملٹنسی آئی 90 میں، جب نیشنل کانفرنس کا کارکن مارا گیا، جب پنڈت مارا گیا، جب ہندو مارا گیا، تو یہ لوگ چوہے کی طرح کوئی لندن، کوئی کینیڈا، کوئی دلی جا پہنچا۔ یہ ظفر اقبال چھوٹا سا بچہ تھا، 15 سال گھر سے بیگار ہوا، لیکن اس نے لکھا، اس نے ظلم کو ظلم کہا، اس ظلم کو ظلم کہا، اس نے پرواہ نہیں کی۔ اور میرے کونسل کے اندر میری کارکردگی آپ کے سامنے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ انہیں پوچھئے، آپ نے 5 لوگ آپ کے تھے، استعفیٰ کیوں نہیں دیا پارلیمنٹ میں؟ انہیں پوچھئے، آپ نے کشمیری مسلمان کو سورہ رحمان پڑھ کے بیچا،